دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ گائز بات کریں گے بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے، جو پاکستان میں سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے، اس حوالے سے ذرا بات کریں گے۔ بالخصوص سندھ کے حوالے سے بات کریں گے، بالخصوص کراچی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم نیوز ہے، بہت امپورٹنٹ نیوز ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ گائز بات کر رہے ہیں آپ کو، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آج کل اسٹریم میڈیا میں، ڈیجیٹل میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بہت بڑی جو ہے خبر چل رہی ہے کہ جو ہے وہ سندھ میں 3 صوبے بننے والے ہیں۔ بعض اوقات تو بہت سارے میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ رہے ہیں کہ 3 صوبے بن چکے ہیں، صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ اس پر جو ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے وہ گہما گہمی چل رہی ہے، سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ MQ پاکستان نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، جس پہ جو ہے مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اگر کراچی کے مسائل حل نہیں کیے گئے تو صوبہ بنانا بہت ضروری پڑ جائے گا کراچی کو خاص طور پر۔ اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی 18ویں ترمیم جو ہے دسمبر میں آنے والی ہے، اور 18ویں ترمیم اگر پاس ہو گئی تو پھر صوبہ جو ہے وہ 80% جو ہے بن سکتا ہے۔ جیسے یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے پورے سندھ میں جو ہے وہ وبال مچ گیا۔ بہت سارے سندھی کمپلس جماعتوں کی طرف سے جو ہے وہ جو ہے MQ پاکستان کو جو ہے وہ کافی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، گالی گلوچ کی گئی سوشل میڈیا میں بہت سارے جو سندھی کمپرس جو لوگ ہیں انہوں نے بہت جو ہے وہ گالم گلوچ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے عوام کو، اس کے علاوہ MQ پاکستان کو بڑی جو ہے باتیں اڑی گئیں۔ اب یہ لڑائی ابھی تک کافی پھیلتی جا رہی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ جیسے جنگل میں چنگاری لگا دی گئی اور جنگل میں جو آگ بھڑک گئی ہے، اس طرح جو ہے وہ سندھ کا حال ہو چکا ہے اس پر سیاسی میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے شرجیل انعام میمن، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور مصطفیٰ کمال کا جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ سندھ کی تقسیم جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، سندھ کی تقسیم کسی صورت ہونے نہیں دیں گے، نہ ہوگی۔ اور مزید انہوں نے جو ہے ماضی کی یاد دلائی MQ کی، کہ ماضی میں بانی MQ الطاف حسین نے بھی یہ بات کہی تھی، تو دیکھو الطاف حسین کا کیا حال ہوا۔ یہ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد MQ پاکستان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور کہ یہ خواب ان کا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ گائز اس کے بعد وقتاً جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوتی رہ گئی، فاروق ستار نے بھی یہ صوبے کی بات کہی، اس کے بعد کامران ٹیسوری نے بھی صوبے کی بات کہی۔ اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا میں بہت بڑے کافی میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی کافی اشارہ دیا کہ صوبہ جو ہے وہ بننا چاہیے۔ اب ایک ڈھکی چھپی بات ہے جو ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ چیئرپرسن، میرے چیئرپرسن کہتے ہیں ان کو، آصف علی زرداری صاحب، جو پاکستان کے صدر بھی ہیں، انہوں نے سننے میں آیا کہ وہ 27ویں ترمیم میں سائن کر دیے تھے صوبے کے حوالے سے، اور اس پہ صوبہ آصف زرداری بھی راضی ہے، وفاق بھی راضی ہے، اور جو پاکستان کی جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، PMLN ہے، اس کے علاوہ پھر JUI ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو ہے اللہ کا بھلا کرے فنکشن لیگ ہے، تو بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو صوبے کی حمایت میں ہیں، سوائے ایک جماعت کے علاوہ، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں اکثریت بہت زیادہ ہے، سندھ کے دیہی علاقوں میں بہت زیادہ اکثریت ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سندھ کی دیہی علاقے کے جو عوام ہیں، لوگ ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ سندھ تقسیم ہو یا سندھ میں صوبہ بنے۔ یہ تو بات ہو گئی ایک طرف۔ اب ذرا دوسری طرف آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ملک ہو تو وہاں پر جب صوبے کی اضافیت ہوتی ہے تو ملک مضبوط ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، اب ایک گھر کے اندر بہت بڑی فیملی ہے، اب اس گھر کا جو سربراہ ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے فیملی بہت بڑی ہو گئی، کیوں نہ میں ان کو تقسیم کروں، یعنی کہ سب کو میں الگ مکان لے کے دوں، سب کو الگ پلاٹ لے کے دوں، تاکہ فیملی تقسیم ہو جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر خوشحال ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے بالکل، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح صوبے کی عوام بہت بڑھ گئی ہے، آپ کو معلوم ہے سندھ کی جو تقریباً پاپولیشن بھی 5.5 کروڑ سے اوپر ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد اردو بولنے والوں کی ہے، سندھیوں کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں میں، جیسے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص کے شہری علاقے، اردو بولنے والے کی بہت بڑی جماعت ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبہ بنے، خاص طور پہ کراچی کی عوام، کراچی کی 80% عوامی چاہتی ہے کہ صوبہ بننا چاہیے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹی ہے، گڈھے، گٹر نال، بہت مسائل ہے، بڑا شہر ہے، ایک بجٹ والا شہر ہے، پورے پاکستان کو ریونیو بنا کے دیتا ہے، پورے پاکستان کا سب سے زیادہ بجٹ کراچی کا ہے، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹیکس پیڈ ہے شہر وہ کراچی ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو اس حوالے سے شاید MQ نے یہ سوچا کہ صوبہ اگر یہ بن جاتا ہے تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہے، عوام کو بھی فائدہ ہے، اور کراچی کے جو مسائل ہیں وہ جلدی حل ہو جائیں گے۔
آپ کو معلوم ہے کراچی کے بہت مسائل ہو چکے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہیں، پل ابھی تک تعمیر نہیں ہو رہے. کراچی یونیورسٹی روڈ جس کا کوئی حال نہیں ہے، اتنا بڑا یہ کراچی یونیورسٹی روڈ ہے، اور اتنا بڑا یہاں پر BRT کا منصوبہ بن رہا ہے جس کو 3 سال ہو گئے ابھی تک بنا نہیں. عوام کتنی پریشان ہے. کالج یونیورسٹی کے طلباء طالبات یہاں سے گزرتے ہیں، پرائیویٹ گورنمنٹ یونیورسٹیاں یہاں پر لگتی ہیں، لوگ سب پریشان ہیں، یہ منصوبہ پورا نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ پھر جوہر کا پل فلائی اوور ہے، کریم آباد کا فلائی اوور، اس طرح بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو کراچی کے ابھی تک رکے ہوئے ہیں، تو بن رہے نہیں ہیں. عوام پریشان، جماعتیں پریشان. اسی وجہ سے 18ویں ترمیم بھی آنے والی ہے، اسی وجہ سے MQM نے شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبہ بن جائے. تو یہ ایک ذاتی رائے ہماری، صوبہ بننا چاہیے، صوبے سے ملک مضبوط ہوتا ہے، عوام کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تقسیم والی بات نہیں ہے. بھائی اگر مثال کے طور پہ کہ صوبہ اگر بن جاتا ہے تو بننے والے صوبے میں بھی سندھی ہوں گے، بلوچ ہوں گے، ان کو تو کوئی نکال تو نہیں دیا جائے گا، وہ بھی پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کا صوبہ ہے. بھائی صوبہ تقسیم ہو رہا ہے کوئی غلط بات تھوڑی، اللہ خدا نہ خاصا کوئی پاکستان کو تقسیم تھوڑی کر رہا ہے، صوبہ تقسیم ہو رہا ہے، پاکستان کا صوبہ ہے. تو یہ ساری بات ہے. تو یہ گائز آپ کو نیوز آپ تک پہنچانی تھی. اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگے لائک کریں، شیئر کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.